بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک بادشاہ اپنے محل کی چھت پر چہل قدمی کر رہا تھا۔ بادشاہ کی نظر ایک عورت پر پڑی جو اپنے گھر کی چھت پر کپڑے سکھا رہی تھی۔ عورت بادشاہ کو اچھی لگی۔ بادشاہ نے باندی کو بلایا اور اس عورت کے بارے میں پوچھا۔ باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا جادو چھا گیا تھا۔ بادشاہ اس عورت کے قریب جانے کے طریقے سوچنے لگا۔ بالآخر بادشاہ نے عورت کو حاصل کرنے کی ایک ترکیب بنائی۔ بادشاہ نے اپنے غلام فیروز کو دربار میں بلایا۔ جب فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے فیروز سے کہا، فیروز، ہمارا یہ خط ہمارے پڑوسی ملک کے بادشاہ کو دے کر آؤ، اور یاد رکھنا کہ واپس آتے ہوئے اس خط کا جواب بھی لے کر آنا۔ فیروز خط لے کر اپنے گھر آیا اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سو گیا کہ صبح ہوتے ہی خط کو لے کر سفر شروع کر دوں گا۔ صبح ہوتے ہی غلام نے اپنا سفر شروع کیا، مگر جلدی میں خط تکیے کے نیچے ہی بھول گیا۔ اس بیچارے کو کیا خبر تھی کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ غلام جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوا، بادشاہ چھپکے سے غلام کے گھر پہنچا اور دروازے پر دستک دی۔ غلام کی بیوی نے دروازے کے پیچھے سے آواز دی، کون ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہارے شوہر کا مالک اور بادشاہ ہوں۔ غلام کی بیوی نے یہ سن کر دروازہ کھول دیا۔ بادشاہ گھر کے اندر آ کر بیٹھ گیا۔ غلام کی بیوی محلوں میں رہنے والے بادشاہ کو اپنے معمولی سے گھر میں دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور عرض کیا کہ حضور، آپ ہمارے غریب خانے میں کیسے آئے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں یہاں بادشاہ نہیں بلکہ مہمان بن کر آیا ہوں۔ غلام کی بیوی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ نیک سیرت بھی تھی۔ اس نے بادشاہ کے طرز کلام کو سمجھتے ہوئے کہا، میں بادشاہوں کے بادشاہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ آپ کی اس طرح اچانک آمد، اور وہ بھی اس موقع پر کہ آپ میرے شوہر کو آج ہی دوسرے ملک بھیج چکے ہیں، مجھے کوئی خیر نظر نہیں آتی۔ بادشاہ اس کی یہ بات سن کر غصے میں آیا اور کہا کہ اے لڑکی، شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ میں بادشاہ ہوں اور تمہارے شوہر کا مالک، تیرا شوہر میرا وفادار کتا ہے۔ غلام کی بیوی نے بادشاہ کو غصے میں دیکھ کر نرم لہجے میں کہا کہ بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ شیر جتنا بھی بھوکا ہو مگر وہ مردار نہیں کھاتا۔ اور بادشاہ سلامت، آپ تو اس پیالے میں پانی پینے آئے ہیں جس میں آپ کے کتے نے پانی پیا ہے۔ ابھی آپ ہی بتائیں کہ آپ اس قدر گھٹیا تو نہیں کہ اپنے کتے کے جھوٹے برتن میں منہ لگائیں۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بڑا مانوس ہوا اور شرمندہ ہو کر واپس اپنے محل چلا گیا، لیکن جاتے وقت اپنا رومال غلام کے گھر بھول گیا، اور وہاں غلام کو آدھے راستے میں یہ یاد آیا کہ بادشاہ نے اسے جو خط دیا تھا وہ تو اس خط کو اپنے تکیے کے نیچے بھول کر آیا ہے۔ غلام نے گھوڑے کو تیزی سے واپس دوڑایا اور اپنے گھر واپس پہنچا۔ جب وہ تکیے کے نیچے سے خط نکالنے لگا تو اس کی نظر بادشاہ کے رومال پر پڑی جو اس کی بیوی کے بستر پر پڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے ہوش و حواس اڑ گئے اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اسے دور سفر پر اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ غلام حکم کی تکمیل کے لیے سفر پر پھر روانہ ہوا اور خط پہنچانے کے بعد پھر واپس بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے بطور انعام کے اس کو کچھ اشرفیاں دیں۔ غلام ان اشرفیوں کو لے کر بازار گیا اور اپنی بیوی کے لیے کچھ قیمتی تحائف اور کپڑے وغیرہ خریدے۔ گھر پہنچ کر غلام نے اپنی بیوی سے کہا، چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، تم یہ کیا لے کر آئے ہو؟ غلام نے کہا کہ بادشاہ نے مجھے کام کی تکمیل پر انعام دیا ہے اور یہ سب میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ بیوی نے خوشی خوشی تیاری کی اور اپنے والدین کے پاس جانے کے لیے شوہر کے ساتھ روانہ ہوئی۔ فیروز بیوی کو چھوڑ کر واپس آیا اور کافی عرصے تک نہ بیوی کی خبر لی اور نہ واپس بلایا۔ کچھ دن اور گزرے تو اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور کہنے لگے کہ ہماری بہن سے ناراضگی کی وجہ بتاؤ یا پھر قاضی کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فیروز نے کہا، جیسے تمہیں بہتر لگے تم وہی کرو، مگر میرے ذمے تمہاری بہن کا ایسا کوئی حق باقی نہیں جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ سالوں نے معاملہ قاضی کے سامنے پیش کیا۔ قاضی نے فیروز کو بلوایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا
लड़की के भाइयों ने कहा, काजी साहब, हमने फलों से भरा हुआ एक सरसब्ज व शादाब बाग इस आदमी के हवाले किया था। इसने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए और सारे दरख्त काट कर बाग हमें वापस किया है। काजी फिरोज की तरफ मुतवज्जा हुआ। फिरोज ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वो मैंने इससे बेहतर हालत में इनको वापस किया है। अब काजी लड़की के भाइयों की तरफ मुतवज्जा हुआ। वो कहने लगे कि हाँ, इसकी बात दुरुस्त है, मगर ये सिर्फ हमें बाग वापस करने की वजह बताए। काजी ने फिरोज से कहा कि वजह बताओ। फिरोज ने कहा, मैंने बाग को नफरत या बुग़्ज़ की वजह से वापस नहीं किया, बल्कि इसलिए वापस किया है कि एक दिन मैं बाग में दाखिल हुआ तो मैंने वहाँ शेर के पंजों के निशानात देखे। बस मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे कोई नुकसान न पहुँचा दे, इसलिए शेर के खौफ की वजह से मैंने बाग में जाना छोड़ दिया। बादशाह, जो काजी के करीब टेक लगाए सारी बातें सुन रहा था, सब किस्सा समझ गया तो कहने लगा, फिरोज, तुम्हारा बाग एक बेहतरीन बाग है। तुम अपने बाग की तरफ शक व शुबा किए बगैर मुतमईन होकर वापस चले जाओ। अल्लाह की कसम, इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में आया था, मगर वो वहाँ ना कोई असर छोड़ सका, ना पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। शेर तुम्हारे बाग में थोड़ी देर ठहरा और मायूस होकर वापस लौट गया। खुदा की कसम, मैंने तुम्हारे बाग के इर्द गिर्द लगी मजबूत दीवारों की तरह मजबूत दीवारें कभी नहीं देखी। बादशाह के इस जुमले के साथ ही केस बर्खास्त हो गया। फिरोज अपनी बीवी को लेकर घर आया। न काजी को पता चला, न लड़की के भाइयों को, न किसी और को कि ये माजरा क्या था। मोहतरम नाजरीन करामी, बीवी का नेक सीरत होना अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए इस वाक़ये से इबरत हासिल करें और इस जैसे मामलात में कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला न करें। अक्सर होता ये है, मर्द समझता कुछ है मगर हकीकत इसके बरक्स कुछ और होती है। शैतान हमारा अज़ली दुश्मन है। वो कब किसी की आंखों और अक्ल पर कैसे पर्दा डालता है, ये हम नहीं जानते। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जाने से पहले हमारे चैनल story.info को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आइंदा भी ऐसी वीडियोस हमारे चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह पाक हम सबको राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।